وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، یعنی بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ 12 بیٹوں سے جو نسل کا سلسلہ ہوا، اس طرح یہ 12 قبیلے ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا میدان تیہ کے اندر، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہی یہ بھیجی کہ آپ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ کے لیے ایک چشمہ تھا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا تاکہ دھوپ سے وہ محفوظ رہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی گئیں مگر انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اپنا ہی نقصان کیا، دنیا میں بھی نعمتوں سے محروم ہوئے، اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ آخرت کی برکتوں سے بھی محروم رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا، یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو، اس شہر میں رہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے پہلے ایک شہر ہے جہاں کے کافر ان کے خوف کی وجہ سے چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر پر قبضہ دیا۔ شہر کی ساری نعمتیں موجود تھیں۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جو چاہو کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو گناہ اترے۔ حِطَّہ کے معنی ہے ہمیں معافی مل جائے، ہمارے گناہ اتر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو دروازے سے داخل ہوتے وقت۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب حکم یہ تھا کہ دروازے میں داخل ہوں، سجدہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان میں سے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حطہ توبہ اور استغفار کا کلمہ تھا، اس کے بجائے انہوں نے مذاق کے انداز میں کہا حنطہ فی شعرہ، گندم اپنی بالی میں، اور سجا کرنے کے بجائے سرین کو گھسیٹتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ ظالموں نے بات بدل دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا ان کے ظلم کا بدلہ، اور طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ سورہ اعراف کا 20واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اس رکوع میں
بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کرم فرمایا اور بے شمار نعمتیں اور فضل عطا فرمائے، لیکن جب اس امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید میں مشغول ہوئے، ہر طرف تباہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔